امام بارگاہ سائم الائمہ چلو محمد خاندان سیدہ کے مل کے باواز بلند صلوات پڑھے اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الکونین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آخر الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيدنا وقرة عين الرسول الزهراء المفروض مولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواحنا الفداء أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم جتنا جنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وہ ہے اللہ کے عالم میں کہ جہاں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے روزے کی حالت میں جو بندہ آمین کہتا ہے یقیناً وہ دعا قبول ہو جاتی ہے مالک آپ سب کو عزت و شرف عطا فرمائے افطار کے نزدیک بندہ کسی سے حال بھی پوچھے نا بن سنا کی حال ہے وہ دا جواب بھی بندہ اوکھا دیتا ہے تسی دی آمین کیا کہ میرے واسطے میرے خیال میں بڑی سعادت ہے مالک جن حضرات نے اس بارگاہ کو آباد کرنے میں ایمان سے حصہ لیا ہے مالک ان کا آخرت میں بہتر سے بہتر گھر آباد فرمائے میرے مالک آل محمد کی عزت کے صدقے میں چودھری بشیر حسین صاحب اور ان کے بیٹے چودھری نظر عباس اور بالخصوص جناب محترم غلام عباس صاحب کو عزت و شرف میں اضافہ فرمائے مالک کو فکرات خیر میں اضافہ فرمائے وارث زمانہ کا جلد ظہور فرمائے اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے آخری مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد بالکل ٹائم تھوڑا ہے میں اللہ سے عرض کرنے لگا تھا دعا دے تو اچھا تھا ٹائم بہت تھوڑا ہے کیونکہ نے حکم کیا ہے کہ ایک جملہ اگر آپ کی مرضی ہو تو بیان کر رہے ہیں آپ میرے سارے تسی بالکل اپنے میرے خیال تقریباً مرحلے نام ہی آمدے اور یہ بارگاہ بنی ہے تو صرف اس نیت سے حاضر ہیں کہ کبھی جب ہم گزر جائیں گے تو نام رہ جائے گا کہ جب یہ بارگاہ بنی تھی تب اس وقت فلاں فلاں بندہ یہاں آتا تھا تو ایک تاریخ کا حصہ ہو جائیں گے دعاؤں کا حصہ ہو جائیں گے اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا روزہ بہت بڑی عبادت ہے روزہ بہت بڑی عبادت ہے معصوم فرماتے ہیں کہ روزے میں جو بندہ سانس لیتا ہے اللہ وہ سانس تسبیح شمار کرتا ہے دو لفظ آتے ہیں سانس اللہ تسبیح شمار کرتا ہے اور جملہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے یہ دو جملے جو ہیں کہ اس روزے میں بندے کا سانس تسبیح شمار ہوتا ہے اور جنت ماں کے قدموں تلے یہ دونوں باتیں بڑی غور طلب ہیں ہر بندے کی سانس تسبیح شمار نہیں ہوتی ہے دلتوی دعا کرو تو گھر بھی مکمل ہے ہر بندے کی سانس تسبیح شمار نہیں ہوتی میرے معصوم سے پوچھا کہ مولا اللہ زندگی کیسے شمار کرتا ہے معصوم نے فرمایا اللہ سال گنتا ہے مہینے گنتا ہے ہفتے گنتا ہے دن گنتا ہے گھنٹے منٹ سیکنڈ آن ہین لحظہ لمحہ
ایمن یہاں تک کہ اللہ بندے کی سانس کو شمار کرتا ہے. سائل قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہنے لگا مولا اللہ سانس کو گنتا ہے. فرمایا سانس اس لیے گنتا ہے, روزے نہ بیٹھے کوئی تو اس لیے سانس شمار کرتا ہے کہ شاید وہ کسی سانس میں ولایت علی کا اقرار ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ سانس بن امیر ممکنات سے پوچھے گا مولا زندگی کتنی ہے؟ بسم اللہ. تو سرکار نے فرمایا ایک سانس. واہ واہ واہ. النفس الواحد, ایک سانس. وہ بندے ایک پیرا ہاتھ لا کے کہ مولا بندے تے ہزارہ سال جیت گئے ہو گئے, جی کہیں کہ سال بندے دی زندگی ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا ایک سانس زندگی اس لیے کہا ہے اگر آ جائے تو زندگی ہے, نہ آوے تے. اس کا مطلب ہے سانس وہی قیمتی ہے جس میں بندہ ولایت علی کا اقرار ہے. بے شک جی بے شک. سلامت رہو. ایک گل ہور کرنا, گل روزے نہیں کرنی. میں بار بار کڑی بھی دیکھا تو پھر ٹائم موکی جانا, لیکن مہربانی فرمائے بالکل ختم ہو گئی بات. مہربانی کرنا اللہ تو سارا بات فرمائے اے ہر ماد قدمت الجنت بے شک جی. چپ کر ہر ماد پیرا تھلے جنت نہیں ہے. نہیں. ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے تو بالکل میں اشارے سے گزرنا ہے. بھائی صاحب نے موبائل بھی آن کیا تھا تو بالکل اشارے سے. ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں میں اتفاق اور محبت پیدا کرے. ماں وہ نہیں ہوتی جیڑی اولاد دی لڑائی تو خوش ہوئے تو پتہ چل گیا پھر ہر ماں دے پیرا تلے جنت نہیں ہے. یہ جو فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, معصوم سے پوچھے کہ مولا کون سی ماں ہے؟ فرمایا اس ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے جو بچے کو لوری میں ولایت کا درس ہے. ہر ماں دے پیرا تلے جنت نہیں. روزہ رکھا ہے جناب بالکل. اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا تسبیح, سانس لیں گے تسبیح. ایسی عبادت ہے جس میں سو جائیں تو اللہ سونا عبادت شمار کرتا ہے. تھوڑی مہربانی. صبح سے لے کے شام تک بندہ روزہ وکیل صاحب بالکل کہ نئے صحابیوں سے نہیں بات کرنی جناب. صبح سے لے کے شام تک جناب روزہ بندہ رکھتا ہے. اے نہیں کرنا, اے نہیں کرنا, اے نہیں کرنا, اے نہیں کرنا. وہ 8-10 گلاں توضیح بھی لکھی ہیں. ایک کتاب ہے مسنیاں دی, وہ لکھی ہے بکی کی وہ مہم میں کھانا پینا نہیں. وہ ساری اس گل توجہ ہے بھی کھانا پینا نہیں تو باقی جانے ہی آئے نہیں بچی سارے معاملات چلتے. تھوڑی مہربانی فرمائے اللہ پہ آندہ ہے کھانا پینا نہیں. اللہ پہ آندہ ہے کہ تساں اے روزہ رکھ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو مجھ کو اور میرے مصطفیٰ کو پسند نہ ہو. مہربانی فرمائے. میں مقصد روزہ رکھنا چاہتا ہوں چونکہ موقع محال کی گل کرنی چاہیے. سرکار وہ کام نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو. یہ دیاڑے تری اللہ سانو ایکسرسائز کرا کے اکثر پیران دے کول بندے جاننا تو پیران دے 40 دیاڑے ورد کرنا ہے. جی جی مہربانی فرمائے 40 دیاڑے ورد کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ 40 کا ورد 40 کا فکر جو بار بار شریعت میں عوامل میں ریپیٹ ہوتا ہے, بار بار آتا ہے, اس کا مقصد ہے معصوم فرماتا ہے رمضان آنے سے پہلے بھی روزے رکھو تاکہ رمضان کا استقبال کر سکو. رمضان جانے کے بعد بھی روزے رکھو تاکہ رمضان کو الوداع کہہ سکو. مل ملا کے 3 دن بابا ٹپ جاتے ہیں. اللہ 40 دن 30 دن روزہ رکھا کے بندے سے چاہتا یہ ہے ان چنگے کماں دی تے میری منن دی عادت پہ جائے. نعرہ ماشاءاللہ. بسم اللہ جی. سرکار نے سر دے رب لگی اور سرکار نے جملہ فرمایا فوزتو برب الکعبہ کہ آج علی کامیاب. آج کسی وڈیرے بندے نے پوچھی نہ سناؤ کی آج الحمدللہ شکر ہے کنے بیٹے نے 5 ایک امریکہ یورپ ایک انگلینڈ گڈیاں کاراں کوٹیاں الحمدللہ کمال ہوگی بہت کامیاب زندگی ہے. اب ان مسکرائے بچہ باہر سیٹ ہو جائے الحمدللہ بڑی کامیاب زندگی, پاس ہو جاؤ بڑی کامیاب زندگی, 33 لاکھ جائے بندے کامیاب. اس کا مطلب ہے کچھ ملنے پہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب. یا علی بادشاہ نے اسلام کی 84 یا 86 جنگیں لڑی ہیں
علی نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا. اوہ بے شک ہائے ہائے. بے پھر شک میں جملہ پلٹ کے آکھا خدا کی عزت کی قسم ہے 86 جنگیں وکیل صاحب اسلام کے لیے لڑنے والا علی اللہ ولی نہیں آکھا. ولی کدن آکھا جو نماز پڑھ دیا حالت رکوع دے وچ توں گل ساری یاد ہے او سائل نو انگوٹھی دتی تے اللہ نے ولی آکھیا میرا اللہ تو نے انصاف کیسا کیا ہے. علی نے جنگیں لڑی, علی نے ہجرت کی, بھوک ویکھی, تس ویکھی, عبادت کیتی, ریاضت کیتی, سخاوت کیتی, کرامت کیتی, اتنا کچھ عطا کیا ہے تو ولی نہیں آکھیا. تے رکوع دے وچ ولی کیوں آکھے سر اٹھاوے. خدا دی عزت دی قسم اللہ کا ایک ہی جواب آئے گا رکوع وچ اس واسطے اس نو ولی آکھے اس میری عبادت بھی کیتی ہے مخلوق دا حق بھی ادا کیتا ہے. جو ایک وقت میں خالق و مخلوق کا حق ادا کر دے اس کمال کو علی نے بخالق بنا. بسم اللہ علی سلامت مہربانی فرما رہے آج علی فرما رہے علی کامیاب. میرے خیال نال اس جملے تے مینوں داد نہ بھی لبے تے مینوں گزارا کاری کہنا چاہیے. صبح تو لے کے شام تک گل ہی مار گئی ہے گڈی دے نال اپنے جوڑ بھی حلال ہے بس داد لبے. لیکن اس جملہ تھوڑی کرنا تک پہنچ کے گل مکمل ہو جائے گی. علی بادشاہ نے کیوں فرمایا ضرب لگی تو فزت برب الکعبہ علی کامیاب ہو گیا. کیوں؟ تاریخ میں جب یہ بات تحریر ہوگی نا کہ علی نو سجدے میں ضرب لگی ہے تو اونا لوکاں دا منہ بند ہو جائے گا جڑے بندے علی نو اللہ آندے. علی بادشاہ نے خود کو کامیاب اس لیے کہا کہ میں اس کو منوانے آیا ہوں خود کو نہیں. بے شک اس واسطے علی فرمایا علی کامیاب ہوگا کیوں جس مقصد واسطے اس ٹوریا سی علی اس کا حق ادا. تقریباً قبلہ جملے ضربت دے آنکھیں لیکن اس میں بھی آخنا چاہتا ایک مجھے دعا منگیا کرو میرے مالک کدی جی پردیس وچ کوئی دھی یتیم نہ ہوئے. آمین. مرضی نال ہائے کر رہے ہو لیکن ایک جملہ آخنا چاہتا اللہ توڑے گھر آباد فرمائے. کوئی بندہ پردیس اس محلے تو کرائے دار آ کرے ہوئے کوئی جان وقت بھی نہ ہوئے 6 مہینے سال بعد اللہ نہ کرے وہ دی کو ٹی وی ہوئے جہے پیو بات جائے وہ کی کفیت گزرے گی. پردیس سے زمانہ جاندہ نہیں مذہب بھی چھپا کے رکھے ہوئے حالات میں سخت ہوڑ خدا دی عزت دی قسمیں اے وہ ٹائم سے جس وقت زینب عالیہ رو رو کے کہتی تھی بابا وہ جا رہا ہے زینب کا انتظام کر کے جا رہا. اللہ کو دہائے قبول فرمائے اللہ کو دہائے قبول فرمائے. علی بادشاہ ضرب لگی جڑے بیٹی رکھ دے نہ بندے میں بھی ایک بیٹی رکھنا انہاں دا دل ہل جائے دا گل سن کے اور میں کہتے بادشاہ آ جائے تو میرے واجب محترم حضرت جناب چودھری بشیر صاحب انہوں نے صحت کی ضرور دعا کرنی اور بچیاں دی آبادی کی دعا کرنی انہوں نے بڑا کام کیتا ہے. میں خدا دی عزت کی قسم کوئی خوش آمد نہیں دنوں پیانا اللہ اللہ نے جنتا محال بڑھا الہی آمین. آخر تصال فرماوے بڑا کام حسین دا کیتا ہے جنہ حسین دا گھر آباد کیتا ہے حسین دی ماں اللہ دا گھر آباد کرے. پیو نو زخم آوے زخم پیو نو چاچا زخم آوے اللہ نہ کرے پیو موٹر سائیکل دے وکیل صاحب ڈگ پوے نہ تے گھر آوے تو سب تو پہلے جڑی تڑف دیئے نا ہوتی ہوئی او بھج بھی دیئے او کپڑے تے لگے ویکھ کے تے تڑپ تڑپ کیا دی بابا آپ کو کیا ہوا او اپنے دوپٹے نال خون صاف کر دی ادھر پجدی پٹیاں ادھر کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتی ہے. ایک باری سانجی ہائے کرے تو زینب دعا فرمائے گی. علامہ فرماتے ہیں جب علی آئے نا علی کو ضرب لگی ہے تو بی بی ویکھیا وے پیو دی داڑھی تو خون پہ آتا ہے تے رو کے فرمایا تیرا اللہ گھر برباد کرے تے من پردیس کبیر کی ہے. اللہ تھوڑی ہائے قبول فرمائے اللہ تھوڑی ہائے قبول فرمائے اللہ تھوڑا گریہ قبول فرمائے. پردیس کدی کوئی دھی یتیم ایک لفظ رمز دا ذہن چاہ گئے میں پنجابی جس واسطے پہلے تو ہائے ہو جائے مقصد رومن نال ہے نا مقصد اردو پنجابی نال نہیں. ایک گل رکھنا چاہنا خدا دی عزت دی قسمیں اگر سادات یہاں پہ تشریف فرمائیں میری بات دی ہائے کر کے تائید ضرور کرنا. بھائی ہوں آپ کا اللہ گواہ ہے پیو چوکھا بیمار ہوئے نا ناصر جی چوکھا بیمار ہوئے بھائی مذر تیاں منت مان لینی ہے میں اے کرا دی روزے رکھا دی میں نفل پڑھا دی تو جے مومنہ تے ماتمیاں دی بیٹھی ہوئے
تو منتا من دی میں زیارات تے جان دی غریب ہوئے تے اتنا ضرور آ کے دی میرے اللہ میرے بابے کو سید دے میں کسی جلوس تے کہہ دوں میں ایک جگہ تے مجلس پڑھنے واسطے گیا میرا واسطے نہیں گیا میں مجلس واسطے گیا میں مجلس پڑھ کے نکلیا ایک بندہ دوڑ گیا قبلہ ایک منٹ میرے گھر سامنے میرا کار ہے آوے میں کہ خیر ہے تین ہونے کی آخنا چاہتا ہے میں بوئے تے کھلوتا تو میں آکھا لگا میں بڑا سخت بیمار ہو گیا سا میری بیٹی یہ چھوٹی اس منت منی اللہ میرا کیوں ٹھیک ہو جائے تو میں رسیاں پا دی قیدوں میں منت جو مان لی تو سید ان کر ادیاں رسیاں لا دے خدا دی عزت دی قسم میں بدل سے بچی نو دیکھیا نا کتنی ساری بچی میں سر تے ہاتھ رکھ کے شفقت کردا اودی رسیاں لائیاں تے میریاں پہ بس اتھرو آ گیاں میں کہ تو رسیاں پائیاں تے پیو سید مل گئی وہ بھی ہے نا رسیاں بھی پائیاں تے پیو بھی شہید ہو گیا اور رسیاں لتیاں بھی کوئی نہ آج بھی قبر رسیاں پا کے بیٹھی رو رو کے دی قدر مار آوے پوچھے صحیح نام شکر والے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے پیو دی داڑی رت وچ پری کس میں کیا لیا چلو میں پلٹ کے جملہ ایک ہو رکھا تے گل مکمل ہو جائے اللہ توڑے گھر آباد فرمائے جدب ضرب لگی نہ علی نو آئے کرو دے سارے مجھے اللہ توڑے گھر آباد فرمائے ضرب لگی تو علماء فرماتے ہیں علی بادشاہ کو مسلح پہ یا کپڑے پہ بیٹوں نے اٹھایا چون پتران اے جنہیں میز دے کپڑے اے چون اٹھا تو نپ کے مشکار علی نے بٹھا کے تو اٹھا لیا علی بادشاہ نے مسجد کا دروازہ باہر نکلتے فرمایا مجھے کس کس نے اٹھا رکھا ہے حسن امام بولے بابا میں ابی حسین عباس حنفیہ تڑپ کے علی فرماتے ہیں ایک بری سانی ہائے گئے تڑپ کے علی فرمایا کنو ہر کوئی چکے حسین تو نہ چکے رو کے شبیر نے فرمایا میں بھی نے دوڑا پتر رہا فرمایا تو میرے نہ چک تو کربلا اکبر چکڑا ہے اللہ تیرے ہتھاں تے اسکر توڑ کے مار رہا ہے کتنی سونی ہائے ہوگی ہے اتنا ہی میں سے شبیر ہے اپنے مرحومین واسطے دعا مانگ لئے علامہ فرماتے ہیں جب علی کو اٹھا کے دروازے پہ لے کے آئے ہیں نا خدا گواہ ہے کیسا عالم سی علی بادشاہ ناصر صاحب تڑپ کے آندے نے مجھے یہیں پر رکھ دو تو میں ٹور کے کار جانا چاہتا ہوں جنہیں پیو بیٹھے ہوتی ہیں تو گل سمجھ گئے مطلب میں ٹور کے کار جانا چاہنا حسن مولا کے وقت کیا کہ بابا سی تھکے بھی کوئی نہیں تو پتر بھی سکے یہاں اے تو چاہ کے مدینے کھڑنا پوے تیزی حاضرہ بابا سے آپ چاہتے ہیں فرمایا نہیں انج نہیں میں چاہنا اپنے پیرہ تے ٹور کے کار جاؤں کوئی تو ہے نہ ہائے کرنا کوئی تو ہے نہ بزنس کرنا کوئی تو ہے نہ ہائے کرنا اپنے قدمہ تے ٹور کے کار جانا چاہنا حسن پٹ گیا کہ بابا کیوں وہاں ٹور کے جانا چاہتے ہو ہم آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس وقت علی اچھا رو کے فرمایا جے میں ٹور کے جاواں تے زینب بچ جائے پھر اس حالت جب دیکھیو تو مرن تو پہلا مر جائے گی بوا کھلیا تے علی دا پہلا قدم حویلی جایا پیو دے کپڑے تے خون ویکھیا پٹ گیا دی غازی پتہ کر کون ہے جس میرے ماں پہ ضرور گئی اللہ فرمائے اللہ توڑا ماتم قبول فرمائے اللہ توڑے گھر آباد فرمائے علی بادشاہ آگے 18 پتر کوڑ تیاں کوڑ ہون قبلہ صاحب گال پہ پڑھ دیا 70 باری آئی ہے بوئے تائیں دبار نہیں آئی تو بالآخر بوئے جو آواز آئی اولی دی تھی ہم دی ہیں دبار کیوں نہیں ہم دی علامہ فرمانے جنی ماں دے جنازے نال بور پہ یہی نا چلو میں گال کراں ادھی گال قبلہ کی دی میں کراں وہ آدھ رات ریڑے اگر ہائے کرو تو پھر میں تھاک میں چھڑ دینا لیکن مہربانی فرمائے کہ کہاں سے ہو رہا جاوے مجلس مکمل ہو جاوے علامہ فرمانے 3 جماعتی ثانی علی دی بیٹی جناب زینب علیہ 6-7 سال کا سن علی ابھی دوسرا موڑ نہیں مڑے تھے جنازے دے تھلے علی نے سایہ نظر آیا ہائے کر لگے جی توڑا مشاہد ہے میرے علاقے دے میرے وطن دے میرے گھر دے بندے بیٹھے ہو خدا گواہ ہے کس گھر حادثہ ہو جاوے چھت گر جائے اگ لگ جائے گوڑی چل جائے زلزلہ آ جائے لڑائی ہو جائے کچھ ہو جائے بچے 6 مہینے تک ڈرتے رہتے ہیں بچے دوبارہ اس گھر چھرام نہیں باندھے خدا دی عزت کی قسم علامہ فرماتے جب سایہ نظر آیا نا علی غور نال ویکھیا تے تیز ہے الہان اللہ کیا کہ بیٹا گھر میں بات ہو گئی ہے نا تو نال نہیں ہونا جب مار کے آندی ہے بابا آئیے اس واسطے آپ تسی ٹوڑ آئے ہو مینوں کلیاں کار وچ ڈر لگ رہا کرے او نا جاون دینا میری ماں دا پہلو زخمی کیتا اللہ اللہ اللہ
ایک منٹ اور پڑھنا ہے، اتنا ٹائم باقی ہے۔ او جڑی ماں دے جنازے نال ٹری آج نہیں باہر آئی، کوئی تو بندہ سوال کرے کہ آدمی دست صحیح نام تب آئی تھی اب کیوں نہیں باہر آ رہی؟ ہائے ضرور کر لوے، میں جو عقل چ آیا ہے، جو سوچ سوچ کے محترم نتیجہ کڑے ہے وہ اے اس وقت زینب دے ویر چھوٹے سن، آج اس بات سے باہر نہیں آئی میرے حنفیت یا عباس نے انہیں پیو دا قاتل پکڑیا جائے گا تو بدلہ لے جائیں گے، خدا شاہد ہے۔ ایک آواز بلند ہوئی ہے، علی کا قاتل پکڑا گیا ہے، اب بن کے جدو علی دے سامنے اندر ہے نا، اے وہ جملہ جس بات سے محنت کی تھی قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بابا جی بن کے جدو علی دے سامنے آتا ہے نا، علی نے امامت کی آنکھ سے دیکھ کے فرمایا مرد دے ہاتھ نہیں بنی دے، سارے مدے ہائے بھی نہیں کی تھی، مرد دے ہاتھ نہیں بنی دے۔ علامہ فرماتے ہیں حسن مولا تڑپ کے بابے دے پیر چوم کے کھڑے، بابا اگلی گل بھی دسو، مرد دے ہاتھ بھی نہیں بنی دے تے مزدور دے ہاتھ بھی نہیں بنی دے۔ اللہ کو ہائے قبول فرمائے، اللہ کو حمادم قبول فرمائے۔ مرد دے ہاتھ بھی نہیں بنی دے تے مزدور دے ہاتھ بھی نہیں بنی دے۔ فرمایا زینب بیٹا وہ جام پانی کا شربت کا لے آؤ جڑا میں کل نہیں پیتا، وہ میرا مہمان آ گیا ہے، کرو سوال کیوں پلایا؟ خدا دی عزت دی قسم یہ لوکاں دی سازش آئی جویں قبلہ فرما رہے ہیں بے علی نو رات کو قتل کر دیاں دے تے پتہ نہیں لگے دا عیسائی مار گئے یہودی مار گئے، علی وقت دا امام ہے، شربت دا جام چاہ کے وہ دے منہ نہ لا کے علی فرمایا پانی پی، اس بول کے آکھا میرا روزہ ہے۔ علی فرمایا آج علی کامیاب ہو گیا، زمانہ ویچ لوے میرے عیسائیاں نہیں ماریا، میرا کلمہ گوج مارے وہ میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے مارے۔ آخری جملہ تے بات ختم کراں، حکیم بلایا گیا، حکیم نے جدو زخم ننگا کیتا نا علی بادشاہ دا، حسن مولا دیکھیا تاریخ کا جملہ ہے، حسن مولا پٹ کے آکھیا کاش میں مر جاتا تے پیو دا کھلا ہویا سار نہ ویندا۔ ایک بار جملہ پھر آکھا تھا تاں علی گل سمجھ آ جائے گی، پیو دا سار بابا جب پتر دیکھیا جنہیں کتاب کھلی ہوئی ہے تے رو کے فرمایا پیو مر جاندا، پتر مر جاندا تے کدی بھی پیو دا سر نہ ویندا۔ نال حجرت جناب زینب عالیہ نے فرمایا جتنا خرچہ چاہیے کر لے لیکن ایک مہربانی کر میرے پیو کچھ نہ ہوئے، اور دیا پیو بغیر کچھ نہیں رہتا۔ خدا دی عزت دی قسم جو جملہ آکھے نا پیو پتر مر جاتا اے پیو دا کھلا سر نہ ویندا۔ اے میں حاضری بدلے سید میاں مسافر میاں ایک باری آیا ضرور کرے، میں کہتا حسن بادشاہ مولا آپ بیٹے ہیں، وہ پیو دا زخم ویکھ کے تے تو برداشت نہیں ہویا، او کربلا جو بیکھنا سجاد سامنے چادرہ لے گئے ہیں، سڑ گئے نے لاشاں دے گھوڑے پاس گئے ہے، وہ ہے کرنا اکبر کو نیزہ لگ گیا، قاسم دے ٹکڑے ہو